ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت ایران کے پاس جو ہے وہ فضائی معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، جو فضا پہ امریکہ کا راج ہے یا اسرائیل کا راج ہے، لیکن یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے بعد کیا ایران جو ہے وہ سسٹین کرے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فضائی برتری جو ہے یہ ریسنٹ جنگوں میں پاکستان کی طرف سے بھی جو فضائی برتری ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے کسی جنگ کے اندر۔ کاشف صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف بوٹ آن گراؤنڈز کا جب معاملہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 10 لاکھ فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے لیے افغانستان کی طرح کا بھی ثابت ہو سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے جو جنگ، لیکن جو فضائی سپورٹ ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اگر ایران کے پاس فضائی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا حالات بن سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، جو فضائی برتری حاصل ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو، ان کا دعویٰ ہے فی الحال بلا شبہ ہے بھی، اس کی وجہ ہے جی وہ ایک بڑی طاقت ہے، چیز ہے۔ ایران ہمیشہ وہ سینکشن کے اندر رہا ہے، 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، لیکن ان کے پاس ایک کوالٹی یہ رہی کہ اس سے وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک چیزیں تیار کرنا شروع ہو گئے۔ وہ سوئی سے میزائل خود ہی تیار کر رہے تھے اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، جہاں تک برتری کا فرق رہ گیا۔ ایران نے یہ ثابت کیا ابھی تک، وہ بڑے میزائل نہ چلا کے بھی، چاہے وہ آج دبئی کے اندر امبیسی کے اوپر آگ لگ گئی ہو، وہ کویت میں مارے ہوں، اچھا جی ان کے ابھی کاما کازی جو بوٹس ہیں ابھی وہ نکل آئیں گی اور وہ جا کے کہیں دھماکے کر سکتی ہیں، تو وہ چیزیں تو وہ برتری کے لیے بھی آپ، میں نے کہا فضا سے آپ تباہ کر سکتے ہیں، تباہ کر کے آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو نیچے ہی آنا ہے۔ بوٹس آن گراؤنڈس کی جو بات ہو رہی ہے تو آیا ہاں جی، تو لوگ تو اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اپنے فوجی مروانے، یہ تو ابھی ہمیں وہ بتا رہے ہیں۔ اب ان کی کتنی کے ہلاکتیں ہیں، اگر ہم ایران کی طرف سے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہے، اور جب یہ تابوت وہاں پہنچنے شروع ہوں گے تو ان کے خلاف جو وہاں پہ ایک نفرت ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون سائیڈڈ میچ چلا گیا، دنیا بھی دیکھ بھی رہی ہے، نظر بھی ہے، اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی کوئی نیوکلیر ویپنز ٹائپ جو ہے وہ کوئی چلا لیا جائے اور روایتی سے ہٹ کے کنونشنل کی جگہ کوئی اس طرح کا استعمال، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رشیا کا میچ بھی یوکرین سے پھنسا ہوا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بم رشیا کے پاس ہی تھے، تو بم مار کے ختم کر سکتا ہے، لیکن دنیا اس کی ابھی اجازت نہیں دیتی، دنیا اب کھڑی ہو رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی چیز کو مانتا نہیں ہے، نہ مانے۔ آج ان کی اپنی عوام جس طرح رو رہی ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ جب غزہ میں بچے مر رہے تھے تو اس ٹائم اسی طرح روتے ہوئے اپنے یا کسی کا گرہ پان پکڑتے نیتن یاہو کا جا کے اور پوچھتے کہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران میں ہو رہا اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کے باہر کھڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں ان میں فرق ہے کہ ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ رو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دیواروں سے منہ لگائے ہوئے ہیں، ان کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، فورگیو کی بات آ رہی ہے کہ ایران ہمیں چھوڑ دیں۔ تو اس جنگ کے بعد دنیا پھر ایک دفعہ بدلے گی۔ اب نئی سب بندیاں بھی آپ دیکھیں گے، امریکہ جو ون سائیڈڈ دنیا پہ رول کرنا چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے ہاں جی، تو لوگوں کے اندر عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کی آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تو ہمیں جو ہے دبانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا اس چودھری پہ ہم زیادہ اعتبار نہیں کر سکتے، میکرون نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہمیں ایٹمی پاور بڑھانی پڑے گی، یہی برطانیہ کہہ رہا ہے، یہ اسپین سے آج بات ہو گئی ہے، وہ اس سے بھی خوش نہیں ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا رہا ہے۔ اور ان سب کے بعد مطلب یہ ہے کہ اب یہ بلاکس نئے بنیں گے، یہ والے نہیں رہیں گے۔ 9/11 کے بعد اس نے ایک نئی دنیا کی بات کی تھی، نئے ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی، اس جنگ کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں آئیں گی۔ لوگ اب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ممالک تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ہے تو یہ جس دن چاہے گا یہ ہماری طرف بھی آنکھیں جو ہے پھیر سکتا ہے، اور ٹرمپ جیسا کوئی اور بھی جو ہے ان کا صدر آ سکتا ہے۔ تو آئندہ کے لیے ایک تو جہاں سب بندیاں چینج ہوں گی، وہاں پر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جاتے جاتے بھی اتنا کہ ان کا نقصان کر جائے گا کہ جو اسرائیل کے اندر تو ہونا شروع ہو گیا، خلیجی ممالک کے اندر ہونا شروع ہو گیا۔ خلیجی ممالک کی تو ویسی امن کے اوپر جو تھی وہ ساری بیس کرتی ہے اکانومی، تو وہ ٹورسٹ بیس اکانومی تھی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اس کی قیمتیں اس طرح گرنی شروع ہو گئی، لوگ کیوں جا کے وہاں رہیں گے کہ میں کروڑوں روپے خرچ کے اس کے اندر چلا جاؤں اور دبئی میں لوں، تو لوگ تو ایسا سمجھ رہے ہیں پاکستان زیادہ سیف ہے، کیونکہ ان کے پاس تو فوج نہیں رکھی، سیفٹی کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو جو میزائل مارتے ہیں وہ جا کے لگ رہے ہیں، اور امریکہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ نہ اس نے ہمارے پاس 7واں بیری بیرا بھیجا تھا، نہ اس نے کسی اور کے پاس بھیجنا ہے۔ جنگ تو خود ہی لڑنی پڑتی ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ جنگ ہر ملک کو اپنی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بات ہے کہ جب آپ کے پاس فضائی جسے کہہ لیجیے سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے حالیہ جنگوں میں دیکھا ہے کہ ایئر فورس کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے بھی اگرچہ کہ ایئر فورس کے علاوہ بھی ہماری جو ملٹی ڈائمنشنل ہم نے جو مختلف ڈومینز میں جو انٹیگریٹ کر کے جو فائٹ کی اور اس کو بھارت کو جو ہے ہم نے شکست فاش دی،
لیکن یہ ایران کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بنے گا اگر فرض کیجئے کہ یہ فضائی برتری اس کے پاس نہیں ہے. برباد تو وہ کر رہا ہے اس وقت بھی, وہ تباہی تو وہاں پہ اس وقت ہو رہی ہے تہران کے اندر بھی اور ہر جگہ تقریباً ایران میں, لیکن کیا وہ اپنے فوجی بھیج دے, اگر نیچے آن گراؤنڈ اتارے, تو کیا وہ فوجی جو ہیں وہ رجیم چینج کروا سکتے ہیں, یا وہ اتنی آسانی کے ساتھ وہاں پر وہ مطلوبہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں جو امریکہ سمجھتا ہے کہ اسے حاصل کرنے ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کیونکہ ایرانین قوم جو ہے اور ایرانی جو گراؤنڈ فورسز ہیں, ظاہری بات ہے وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں. مزاحمت بڑی ہائی لیول کی ہوگی, تو وہ جو فورسز آئیں گی امریکن فورسز, اگر لیٹ سے نارملی ان کے پاس کیا, ان کے پاس 82nd ایئربورن ڈویژن ہے. جب میسو پیمانے پہ آپ نے گراؤنڈ پہ ٹروپس اتارنے ہوں تو پیراشوٹ کرنے ہوں, تو ایک وہ طریقہ ان کے پاس ایئربورن ڈویژنز ہیں, اس کے تھرو آتے ہیں. مطلب 40-50 C-130 ٹائپ جہاز ہوں اور دھڑا دھڑ لوگ پیراشوٹ سے نیچے آ رہے ہیں. مطلب ایک وہ روایتی طریقہ ہے جو ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد کئی مرتبہ دیکھا ہے. اور دوسرا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ وار آن ٹیرر میں دیکھا تھا کہ انہوں نے لینڈ کیا تھا بیچز کے اوپر, کہ اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا, اور پھر وہ اپنے 40-50 ہیلی کاپٹر ان کی شپ بون, یہ جو شپس تھیں اکراس تھے فرام دی اریبین سی, وہاں سے یہ سیدھا گئے تھے کندھار میں. انہوں نے لاسٹ کے لینڈنگز کی تھی اپنے امریکنز نے. تو جو بھی ہو, مطلب ہے کہ ان کی مار تو انہوں نے کھانی ہے. لیکن میں اب یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہم بھول رہے ہیں کہ ایرانینز نے کتنی کامیابی کے ساتھ یہ جو امریکن بیسز کو ہٹ کیا ہے, کتنی کامیابی سے انہوں نے اسرائیل کو پینیٹریٹ کیا ہے اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور خبریں بھی یہ تھیں, میرا خیال چین سے ان کو مدد ملی ہے بڑی, وہ کاؤنٹر وارفیئر, الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز اور سائبر وارفیئر, یہ تمام اس قسم کی وہ ٹیکنالوجی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے چین اور پاکستان نے مشترکہ مطلب ان پہ کام کیا تھا, اور پاکستان نے اس کا طریقہ دکھایا تھا, پاکستان ایئر فورس نے, اور ہمارے یہ جو ایسے ادارے ہیں کاؤنٹر میجرز کے, الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کے, انڈیا کی جنگ کے ساتھ پچھلے سال. تو یہ ایک بات آ رہی ہے کیونکہ پچھلی جنگ اور اس جنگ کے درمیان بڑی میسو ایئر لفٹ ہوئی ہے چائنا کی طرف سے. ایران کو ان کا اکوپمنٹ گیا ہے, حالانکہ فزیکلی وہ جنگ میں سے نہیں لے رہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بہت انٹیلیجنس, الیکٹرانک انٹیلیجنس, کاؤنٹر انٹیلیجنس ایٹ دیٹ لیول, وہ سپورٹ جو ہے وہ ایران کو حاصل ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیک آن کیا ہے اسرائیلیز کو بھی اور امریکنز کو بھی. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسرا میں بتا دوں, جس نے اور ذرا انہوں نے جس کو کہتے ہیں انہوں نے اپنے اینٹی کیا, یہ امریکن نے, اسرائیلیز نے, کہ کسی طرح کو سرنڈر کرایا جائے, کوئی اس قسم کے اور حالات اپ گریڈ کیے اپنے ایگریشن کے, تو یہ ایرانیز سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پھر چھوڑنے والے نہیں ہیں. اگر انہوں نے اپنی وہ اسپیڈ بوٹس, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیڈ بوٹس ہماری بہت بڑی نیول اسٹرینتھ ہے, انہوں نے جا کے اٹیک کر دیا, ان کے کوئی یا ان کے کچھ میزائلز نے ان کے ڈسٹرائرز وارشپس کو جو وہاں پہ ہیں ان کو اگر اٹیک کیا, کوئی ایک دو کو ڈبو دیا, ایئر کرافٹ کیریئر کو زبردست نقصان پہنچایا, تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر یہ پیچھے کیا رہ جائے گا. سو میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک 3-4 دن اور دیکھنے کے بعد امریکن غالباً کو فیس سیونگ کی کوئی ایگزٹ اپنا اینڈ گیم نکالیں گے فیس سیونگ کا. اور وہ کل بھی اس نے کہا ہے ٹرمپ نے, ایرانی جو ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ٹاکس کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں. وہ خدا کے بندے, اس جنگ سے پہلے تو تمہاری بات چیت ان کے ہو رہی تھی اپنا جنیوا میں, اگلا راؤنڈ ہونا تھا نیوکلیر ٹاکس کا, تو یہ بدماشی کی اسرائیلیز نے کہ کسی طرح. وہ تو بتایا ہے سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے نا کہ وہ امانی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بتایا ہے کہ مذاکرات بالکل مثبت اس کے اوپر ٹریک پہ تھے, اور ایرانی جو ہیں وہ زیرو انریچمنٹ پہ چلے گئے تھے, وہ بات مان گئے تھے, اس کے بعد یہ اٹیک کیا گیا. بالکل دیٹ از دی ہول پوائنٹ. یہ بڑی, میں کہتا ہوں یہ بڑا ایک دھوکہ دیا گیا, یہ بڑے بیٹریل انٹرنیشنل کمیونٹی کا. اور تیسری میں کہوں گا کہ بھائی وقت آ گیا خدا کے لیے, مسلمان ممالک یہ جو گلف والے ہیں وہ کو تھوڑا سپائن اپنی پیدا کرو, کو کھڑے ہو جاؤ یار, کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی قومی سلامتی کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنے قومی غیرت کی کوئی چیز ہوتی ہے. بغیر صاحب میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ابھی بات اسحاق ڈار صاحب کی ہوئی, کل انہوں نے سینٹ میں پورا ایک خطاب کیا لمبا چوڑا. خواجہ آصف صاحب جو بات فرما رہے ہیں
کہ جی یہ اگر وہاں پر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو ایک اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی اگر فرض کرے اپنی مرضی کا کوئی لے آتے ہیں تو اسرائیل ہماری سرحدوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا. یہ جو ایک اسپیکٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں لگتا یہ قبل از وقت ہے بات، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے بگیل صاحب، اس کے اندر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے شمولیت کری، ماں سوائے پی ٹی آئی کے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کو شاید اب اس طرح کی چیزوں سے نکل کر آپ کو نیشنل سٹرینتھ دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نہیں ہم سب اس معاملے کے اندر اکٹھے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کی اس کے مطابق جو پاکستان کی اب تک کی کوششیں ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار بھی کیا ہے. اور ایک بات اس کے بعد آپ اس سوال کے بعد ایک سوال ساتھ رکھ لیجئے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے امریکہ کو تو اس میں پاکستان بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں پہلے آپ کے پوائنٹ کے جواب دیتا ہوں کہ اپنا ایگزٹ اسٹریٹجی میں جو رول ادا کر سکتا ہے پاکستان. ایگزٹ اسٹریٹجی میں ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. ایگزٹ اسٹریٹجی میں پاکستان کا ایک رول بنتا ہے، پاکستان ادا کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہے. سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. وی ڈونٹ وانٹ کہ ایران کی سالمیت اور سلامتی افیکٹ ہو، اور باقی گلف ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل بورڈ آف پیس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ہیلو ہائی ٹھیک چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل پاکستان کا ایک رول بنتا ہے، اور شاید اندر کے خانے آئی ہوپ آئی مے ناٹ بی رانگ، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو شاید اشارے بھی مل رہے ہوں گے کہ جناب آپ بھی اپنا کوئی ثالثی کا رول جو ہے، میڈیشن کا رول جو ہے وہ ادا کریں. ایک دوسری خواجہ اسد صاحب نے بات کی کہ اگر ایک وہ پرو پپٹ گورنمنٹ آ جاتی، پرو یو ایس پرو اسرائیل گورنمنٹ، تو جناب پھر ہمارا وہ بلوچستان میں وہ انڈرمائن کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں، وہ تو ہو چکا ہے، وہ تو اسرائیلیز کر رہے ہیں موڈی کا اور اپنا انڈیا کے ساتھ وایا دی افغان طالبان، وایا دی پراکسیز، وہ تو آلریڈی کام چل رہا ہے، اس میں اسرائیل انوالوڈ ہے. آپ نے کل کو سنے نہیں 2 دن سے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرح سے ان کو اسرائیلی ہماری سرحد کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں گے ایک طرح سے. جی میں کہتا ہوں ابھی بھی بیٹھے ہوئے، ابھی کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، انڈیا کی شکل میں بھی بیٹھے ہیں، اس کی پراکسی کی شکل میں بھی بیٹھے ہیں. جی یو ہی ہمارے بالکل سامنے ہے جناب، اکراس دی سمندر. تو یو ہی تو اسرائیل کا بہت بڑا اڈا ہے، بہت بڑا بیس ہے. اور تیسری بات جو آپ نے پی ٹی اے کی میں سمجھتا ہوں جب اس قسم کے قومی سلامتی سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے جو انٹرنل ڈفرنسز ہیں، انٹرنل آپ کے جھگڑے ہیں، انٹرنل پولیٹیکل پولرائزیشن، آپ سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے کہ چلو بھی ذرا یہاں پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، فیوچر جو ہے تو اس لیے بیٹھنا چاہیے تاکہ ایک پولیٹیکل یونٹی نیشنل لیول پہ پوری دنیا کو ڈسپلے کی جائے. لیکن بہرحال آج پی ٹی آئی میرا خیال ہے انہوں نے یہ خطاب کو نہیں کیا، they were not there in the parliament. تو چلے ٹھیک ہے، لیکن ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ٹھیک. کاشف صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عموماً جب اب تقریباً ہر پروگرام میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو انٹرنل آپ کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ جو ہے باہر جو کنوے کرتے ہیں میسیجز، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو انٹرنیشنلی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور میڈیا اب ایک علیحدہ سے ایک حقیقت ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کا اقدام ہے، یعنی محمود خان اچکزئی خاصے سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی یہاں پہ عمران خان صاحب کو باہر لائیں اور لا کے وہ بٹھائیں تو ان کو مذاکرات بٹھائیں، یہ کوئی بات کوئی آپ کو لگتا ہے کہ لاجیکل ہے؟ آپ نے محمود خان اچکزئی کی بات کی، محمود خان اچکزئی نے وہی بات کرنی ہے جو پی ٹی آئی نے کہنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے زبان بھی وہ بولنی ہے جو پی ٹی آئی چاہتی ہوگی. پی ٹی آئی چاہتی ہے جی ہماری خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں وہ دوبارہ شروع کرائی جائیں، بانی تحریک کے ساتھ وہ ملاقاتیں شروع ہوں گی تو اجلاسوں میں شرکت کریں گے. لیکن ابھی بات اس کے اوپر ہوگی کہ بیسیکلی جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کو اپنے اختلافات چھوڑ کے تو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کے جو تحفظ کے لیے وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا، جو آپ نے امریکہ کی رجیم چینج کی اگر امریکہ کروا سکتا ہوتا تو رضا شاہ پہلوی جو بیٹھا ہوا ہے نا اس کو لے آتے، جنہوں نے شیروانی امریکہ سے بیان جاری کر رہے تھے وہ لے کے آ جاتے. ایران کے اندر لوگ مرنے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود بھی اس میں خلا اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے 3 لیئرز جو ہیں وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ کوئی ایک جاتا ہے. ان کی گراس روٹ تک معاملات ابھی جو وزیر دفاع مجید الرضا گئے تو اس کے بعد ساتھ ہی لوگ تو حیران ہیں کہ قیادت مار رہی ہے اور ڈرون اور میزائل چل رہے ہیں. تو اب معاملہ صرف ون لائنر اینڈ میں یہ
کہ میرا اور اگر محمد علی یا ٹائسن کا میچ ہو جائے نا ایک عام شخص کا، تو آف کورس کوئی میچ نہیں ہے، مجھے ٹائسن نے مارنا ہے، محمد علی مارنا، لیکن آپ کا ایک مکہ جو ہے وہ دنیا تو اس ٹائم دنیا میں جو ڈسکس ہو رہا ہے، نقصان تو ایران کا بھی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس لیے حیران ہیں کہ جو ایران آگے سے ان کو جو مارتا ہے نا دو مکے بھی، تو وہ ڈسکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے 4 فوجیوں کی تصویر آئی ہے، تو وہ پوری جنگ پہ باری شروع ہو گئی ہے کہ امریکن 4 فوجی جو ہیں وہ مر گئے ہیں، اور ان کی تصویریں جو انہوں نے ریلیز کر دی ہیں، ورنہ تو کلیم تو بہت زیادہ 560 تو ابھی ایرانی کر رہے ہیں۔ بریگیڈ صاحب یہ جو بات ہے، ایک پرسپیکٹو یہ بھی اس بات سے نکلتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اس لیول کے معاملات کے اندر بھی اگر جب نہیں کرے گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ریزنٹمنٹ بھی رہے گی، اور سم ہاؤ پبلک بھی دیکھ رہی ہے اور پبلک بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر بھی اگر پی ٹی آئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت کے اندر ان کے لیے کوئی بہتری کسی طور وہ نہیں لا سکتے اپنے لیے؟ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ، کل ان کے میرے خیال ہے بانی پی ٹی آئی کے 5-6-7 کیسز میں ان کو ریلیف ملا ہے، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اب یہ ریلیف ملے تو شاید اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پی ٹی آئی شاید جوائن کر جائے گی، اور یہ ایک اچھا ایک سی بی ایم ہے، اور پھر معاملات اور بہتری کی طرف جائیں گے، کھلیں گے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی بدلدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے یار، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم افغانستان کے ساتھ میں اس کو جنگ کہوں یا کہوں کہ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں ہم، تو بیسیکلی وہاں پہ جنگ تو نہیں ہوئی، وہ تو ہم تو وہاں پر جا کے بیسیکلی روٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا ٹیررزم کو، ہمارے لیے تو وہ ایک آپریشن کی طرح ہے۔ ہائی انٹینسٹی آپریشن ہمارے وہاں پہ چل رہے ہیں، اور 5-6-7 دنوں سے، اور پتہ نہیں اور کتنے دن چلتے رہیں گے، اور ہونے چاہیے، بیکاز دے ڈیزرو ٹو بی ٹاٹ اے لیسن، دی افغان طالبان جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے ان کے پی اور بلوچستان میں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، پھر یہ کوئی کردار ادا کرے۔ فضل الرحمان صاحب جو جب مشکل وقت آتا ہے وہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ چلے جاتے ہیں، کبھی کدھر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے جو بہت سینئر کہ وہ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں۔ اچھا زید صاحب از اے ویری سینئر پولیٹیشین، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ علامہ صاحب بھی، تو یہ سینئر لوگ بیٹھے آپس میں بات کریں، مزید 2-3 کو سی بی ایم لے کے جائیں، تاکہ ایک بڑا سی بی ایم پی ٹی آئی والے بھی کریں، کو برف پگھلے بھائی، ویسے بھی موسم بدل رہا ہے، تو میرا خیال ہے برف پگھلنے چاہیے، وقت آ گیا ہے، بس بہت ہو گیا بھائی۔ آئی تھنک دی ڈیڈ لاک شوڈ بی بروکن ناؤ۔ جی، یہ کاشف صاحب، یہ جو ایک آپ نے دیکھی ہوگی ایک سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے آج اس جگہ جس سٹیج پہ بھی ہم کھڑے ہیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات ہے، وہ ہو کے نہیں لے رہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کس وجہ سے نہیں ہو رہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو اب آگے بڑھ کے سامنے آنا چاہیے اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے کے یہ پولیٹیکل جس ریکنسیلیشن کی بات بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، محمود خان اچکزئی، جتنے بھی سینئر اس وقت سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ آگے آ کے لیڈ کریں اور اس سارے معاملے کو جو ہے نا وائنڈ اپ کریں اب یہ چیزیں؟ اچھا جی، یہ آئیڈیل طور پہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ دیکھیں، تو ملک کے لیے دیکھیں تو بہتر ہے کہ معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تخت سے تختہ، یعنی جو بھی سیٹ پہ بیٹھا وہ یا جیل میں ہے، ایگزائل میں ہے، اور یہ تو کسی کو آگے آ کے یہ کام شروع کرنا چاہیے، لیکن جو آپ کی انا ہوتی ہے، آپ کی ضد ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ آپ سے بڑی ہو جاتی ہے اور معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں تو وہ ان کو کر دیتے ہیں، تو اب تک تو یہی ہو رہا ہے نا، دائروں کا سفر ہی ہے نا، یہی ہے، دائروں کا سفر ہی ہے۔ اور میاں صاحب کی جو آپ نے بات کی، تو ابھی ایسا نہیں لگ رہا کہ میاں صاحب کسی چیز کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں خاموش ہو گئے ہیں، پیچھے ہیں، اور معاملات جہاں سے چل رہے ہیں، کل بھی جو سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا وہ سختی تھا، مطلب وہ اس طرح کا جو ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب ان کی بیگم محترمہ کے ساتھ، جی میں وہی اور جس طرح کی میمز چلی، چیزیں چلی، لوگ تو ان کی بیماری کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی سٹنٹ کر رہے ہیں، اور جب الیکشن آئیں گے تو لے کے وہ ایسے جملے کے کیا درانے، تو اس کے اوپر بھی چیز کی گئی، تو انہوں نے بھی کورٹ پہ چھوڑ دیا، چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کچھ معاملات جہاں سے ہیں وہ سب کو پتا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کس وجہ سے نہیں ہیں، تو شاید وہ اس میں اتنے انٹروین، لیکن یہ تو پھر دو طرفہ ہی ہوتا ہے نا، وائس ورسا۔ دوسری طرف جو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی سائٹ سے زیادہ، مجھے بریک اس کے پروگرام کی اینڈنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ناظرین کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، بریگیڈیئر حمید فاروق صاحب اور کاشف سلمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سٹیپ آگے آ کر ہی معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے، آپ جب تک اپنے آپ کو اس دائرے کے سفر سے نکالیں گے نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ سو میری نظر میں میری رائے یہ ہے کہ آج وہ موقع ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ موقع موجود تھا،
آج شاید یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے انٹرنل ڈیفرنسز ختم کرنے چاہیے، ہمیں اس کھیل کو، سیاست کے کھیل کو کھیلنے کے اصول طے کر دینے چاہیے اور اس سے کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔